الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مشرق وسطی میں حال ہی میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت دیکھنے میں آئی جب 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے مذاکرات کاروں کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل بھی اسرائیل مشرق وسطی میں کئی ممالک پر حملہ کر چکا ہے، لیکن یہ کارروائی اس لیے مختلف تھی کہ قطر امریکی اتحادی ہے اور اس خطے میں اس کی سب سے بڑی العدید ایئر بیس بھی قطر میں ہی واقع ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس باہمی دفاعی معاہدہ نے عالمی منظرنامہ کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس معاہدہ پر دستخط کے بعد ایک اعلیٰ سعودی عہدیدار نے بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدہ کو کسی خاص واقعے کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عرب دنیا میں عدم تحفظ کا احساس مضبوط ہو گیا تھا۔ عرب دنیا میں یہ سوچ مضبوط ہو گئی تھی کہ اسرائیل کے خلاف شاید امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا اور اسرائیل کے سوا انہیں فی الحال کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے عرب دنیا کو اپنے دفاع کے کمزور ہونے کا احساس پیدا ہو گیا۔ دفاع کے شعبے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے پر دستخط دونوں ممالک کے گہرے دو طرفہ تعلقات سیکورٹی تعاون کی توثیق کرتے ہیں۔ معاہدے کی شقوں کے تحت کسی بھی ملک پر بیرونی مسلح حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ معاہدہ دائیوں سے مشترکہ فوجی تربیت، کثیر الجہتی مشقوں اور دفاعی صنعتی تعاون کو ظاہر اور امن کے فروغ اور علاقائی عالمی سلامتی کو مستحکم کرنے کے مشترکہ مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں کے لیے سیکورٹی، معیشت، سفارتکاری میں انتہائی فائدہ مند ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے۔ یہ معاہدہ جو دونوں ممالک کی اپنی سلامتی کو بڑھانے اور خطے اور دنیا میں سلامتی اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے، اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عرب ممالک کے پاس مالی وسائل جبکہ پاکستان کے پاس عسکری تجربہ اور دفاعی صلاحیت کا امتزاج دونوں کو زیادہ محفوظ بناتا ہے۔ اس طرح کے معاہدے جارحانہ طرز عمل، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اور اب جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ طے پا گیا ہے کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گا، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اب ان کی دفاعی طاقت ایک اکیلا 211 کے مصداق کئی گنا بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لہذا اس امر کا جائزہ ضروری ہے کہ مذکورہ معاہدہ کی ضرورت، اہمیت، اس کے اثرات خطہ اور عالمی علاقائی سیاست پر کیا ہوں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے نے خود قطر اور دیگر عرب ممالک کو ایک واضح پیغام دیا ہے، جس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خود کو عالمی قوانین سمیت کسی کا پابند نہیں سمجھتا۔ اس معاہدے کے جرأت مندانہ اور حقیقت پسندانہ موقف نے نہ صرف عالم عرب کو حوصلہ دیا بلکہ انہیں عزت سے جینے کی راہ بھی دکھا دی اور یہ بھی باور کرا دیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں، اور عزت سے جینے کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ ادا کرنا پڑتی ہے، اور اپنی بقا سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر آپشن کو بروکار لانا چاہیے۔ بلا شبہ اس معاہدہ سے جہاں عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑی ہے، وہاں علاقائی دشمن کو سانپ سونگ گیا ہے، اور وہ غیر اعلانیہ طور پر اسے اپنے لیے پیغام سمجھ رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہم مذکورہ معاہدہ کو قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی عالمی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر توجہ رکھے ہوئے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ وہ جان چکے ہیں کہ علاقائی معاہدے پر یہ معاہدہ اپنے اثرات کے حوالے سے اہم ہے، اور اب پاکستان مشرق وسطی کے تحفظ کے ضامن کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ دوسری جانب مذکورہ معاہدے کو عالمی میڈیا گریٹر اسرائیل کے لیے بجنے والی خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہوئے یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ علاقائی معاہدے پر ہونے والی صف بندی میں فی الحال مغرب کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ خارجہ ماہرین کے نزدیک سعودی عرب میں ہونے والی یہ نئی پیش رفت پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹی طاقت ہونے کے باوجود ایک بڑے کردار سے سرفراز کر سکتی ہے، اور مضبوط وسائل کے ساتھ مؤثر دفاعی قوت کا ملاپ ناقابل تسخیر بن سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی ہر اہم موقع پر اپنے وزیر اعظم کے ساتھ موجودگی کو اہم پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلی دفعہ منتخب اور عسکری لیڈرشپ ایک ایسی حکمت عملی پر گامزن ہے جس سے پاکستان کے بیرونی محاذ پر پذیرائی کے ساتھ ساتھ اندرونی محاذ پر بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور عوام اب سیاست سے زیادہ ریاست اور اس کے مفادات کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خطہ کی صورتحال بھی دلچسپ ہو گئی ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان پہلے ہی دفاعی تعلقات موجود ہیں۔ اسرائیل بھارت کو دفاعی ٹیکنالوجی دیتا ہے، لیکن بھارت اور اسرائیل کے درمیان کوئی باہمی دفاعی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ لیکن حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہم نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا پاکستان کے خلاف استعمال دیکھا ہے۔ اسرائیلی ڈرون پاکستان پر آئے تھے، لیکن اب اسرائیل کے لیے زیادہ پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ عرب دنیا نے مل کر پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ ایسا معاہدہ عرب اجلاس کے موقع پر بھی ہو سکتا تھا۔ ویسے تو سعودی عرب دنیا کا لیڈر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عرب دنیا سعودی عرب کے پیچھے چلتی ہے، اس لیے پاکستان اور عرب دنیا کے درمیان دفاعی تعاون کے نئے راستے کھولیں گے انشاءاللہ۔ یہ مشترکہ دفاع کا معاہدہ صرف سعودی عرب کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن دیگر عرب دنیا کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھے گا جو اپنی جگہ بہت اہمیت کامل ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب ترکی کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کر سکتا تھا، وہ روس چین کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کر سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان اعتماد کا وہ رشتہ نہیں ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے۔ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کا دفاعی تعاون پہلے ہی سے امریکہ کے ساتھ موجود ہے، وہ امریکہ اور روس کے درمیان جاری کسی تناؤ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوگا۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ آگے چین اور امریکہ کے درمیان بھی تنازعات ہوں گے۔ چین اگلی سپر طاقت ہے، اس لیے سعودی عرب چین اور امریکہ کے درمیان کسی لڑائی کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا ہوگا۔ سعودی عرب ایک ایسے دفاعی پارٹنر کی تلاش میں تھا جس کے ساتھ معاہدے سے عالمی طاقتوں کے درمیان تنازع کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ وہ ایک غیر جانبدار دفاعی پارٹنر کی تلاش میں تھا جو پاکستان سے بہتر میسر نہیں تھا۔ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے بہت خوشائند ہے۔ پاکستان پہلے سعودی سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری کے لیے پہلی کوشش کر رہا تھا، اب اس کے راستے بھی کھل گئے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ تعاون صرف دفاع تک محدود رہے گا، تعاون بڑھے گا تو سب شعبوں میں بڑھے گا۔ اس لیے یہ معاہدہ پاکستان کے لیے خوشحالی کی نوید بھی لائے گا۔ مسلم دنیا کی سیاست بھی بدل گئی ہے۔ پاکستان کی مسلم دنیا میں پہلے ہی بہت اہمیت ہے، اب تو پاکستان اور سعودی عرب اکٹھے نظر آئیں گے۔ بہرحال معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ مزید تعاون کی راہیں کھولنے کی توقع ہے، جس میں ہنرمند افرادی قوت کے زیادہ برآمد اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھنے کے امکانات شامل ہیں۔ الغرض حال اس مسئلے کا یہی ہے کہ مسلمان ریاستیں آپس میں دفاعی معاہدات کر لیں، یوں ان میں کسی ایک پر حملہ سب پر حملہ متصور ہو۔ امت مسلمہ کے اجتماعی حق دفاع کے متعلق یہ بات اہم ہے کہ اس کی بنیاد کسی دفاعی معاہدے پر نہیں بلکہ امت کے تصور پر ہے، اور یہ امت پر اللہ اس کے رسول کی جانب سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ اس لیے کہ دو اسلامی ممالک میں دفاعی معاہدہ نہ بھی ہو تب بھی ان پر لازم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تاہم موجودہ بین الاقوامی نظام قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مسلمان ممالک آپس میں دفاعی معاہدات کر لیں تو وہ بہت سی پیچیدگیوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کی نعمت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔